اپنی پڑوسن کو کیسے نیکی کی دعوت دی جائے؟ تو نیکی کی دعوت دینے کے جو اصول و ضوابط اور طریقہ کار ہیں، نیکی کی دعوت کتاب میں امیر علیہ السلام لکھے ہیں، اتنی ضخیم کتاب ہے، تو بالتفصیل تو اس کو بہت کچھ بتایا جا سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ محدود وقت ہے سلسلے کا، چند پوائنٹس وہ ٹپس سمجھے میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ اچھے اخلاق کے ذریعے سے کیا نہیں ہو سکتا؟ اسلامی بہنیں اپنی پڑوسن اسلامی بہنوں کو عطاریہ کیسے بنائیں، غوث پاک کی مرید کیسے بنائیں، نمازی کیسے بنائیں، دعوت اسلامی والی کیسے بنائیں، نیک کیسے بنائیں، خود نیک بنیں، خود سارے یہ کام کریں، پھر بات میں اثر ہی کچھ اور ہوگا۔ پھر مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، اور لا رہا ہے الحمدللہ۔ مدنی چینل سے بیک وقت بچے بچیاں، اسلامی بہنیں، اسلامی بھائی، غیر مسلم بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، قبول اسلام کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اس سے بڑا فائدہ کیا ہوگا بھائی؟ بے شک۔ تو مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیں۔ امیر اہل سنت کے کتب و رسائل کا سلسلہ رہتا ہے، اب کتابیں تو ہر ایک پڑھے، ضروری نہیں ہے، سستی ہوتی ہے، جو بکلیٹ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے رسائل وغیرہ ہوتے ہیں، وہ بھیجے جائیں۔ لیکن پہلے کچھ محبت پیدا ہوگی، پھر ہماری بات اس کے دل میں اثر کرے گی۔ ماہنامہ فیضان مدینہ پڑھ کر ان کو دے دیں، بالکل دیں، پڑھے بغیر بھی دے سکتے ہیں، اس کی بکنگ بھی کروائی جا سکتی ہے۔ ماشاء تو جو اسلامی بہن اپنی پڑوسن اسلامی بہن کو مدنی ماحول میں لانا چاہتی ہیں، مدنی ماحول میں لانے سے مراد ہے کہ ان کو فکر آخرت دلانی، آخرت کی تیاری کرنی ہے، عقائد کی درستی، اعمال کی درستی، نیکی کی دعوت، یہ کچھ کرنا ہے، تو ان کو آپ اجتماع کی دعوت دیں، کیونکہ اسلامی بہنوں کے اجتماعات اس کثرت سے اس وجہ سے بھی ہیں کہ ہم نے ان کی سطح کو بہت بڑی نہیں رکھی، یعنی شہر سطح پر نہیں، بلکہ ذیلی حلقے میں زیادہ سے زیادہ تو علاقے تک، یعنی واکنگ ڈسٹینس پر، تو پڑوسن کو اس کی ترکیب کی جائے۔ پھر الانسان عبد الاحسان، یہ احیاء العلوم میں نے پڑھا تھا، انسان احسان کا غلام۔ گھر کے اندر کو میٹھا بنا ہے، کوئی خاص ڈش بنی ہے، کوئی خاص بڑی رات ہے، شب رات ہے، عید ہے، شب معراج ہے، 12ویں ہے، 11ویں ہے، چھٹی شریف ہے، عاشورہ ہے، تو گھر میں اصالہ ثواب بزرگوں کی کرنی چاہیے، اپنے پیاروں کے بھی کریں، اور جو اللہ رسول کے پیارے ہیں ان کے بھی کریں، اور پڑوسن کے ہاں بھی ایک پلیٹ بھیج دیں، ایک ڈش بھیج دیں، تو کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا، اور اس سے محبت پیدا ہوگی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تربیت رب نے فرمائی، اور آپ نے سب کی تربیت فرمائی۔ بی بی عائشہ صدیقہ، طیبہ طاہرہ، عابدہ زاہدہ، مجتہدہ، عفیفہ، مفتیہ، عالمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت کیسے کی کہ عائشہ جب پڑوسی کا بچہ آئے تو اس کے ہاتھ میں کوئی چیز رکھ دو، ماشاءاللہ، اس سے محبت پیدا ہوگی، اس طرح کا کچھ ارشاد فرمایا۔ یعنی نیکی کی دعوت دینے کے لیے پڑوسیوں سے اچھا سلوک بھی کیا جائے، انڈرسٹوڈ، ان سے اچھے تعلقات بنائے جائیں، جی، ان کے ساتھ خیر خیر کی جائے۔ جب تعلقات کی بات آئے گی تو فوراً الحمدللہ میرے ذہن میں آیا شریعت کے دائرے میں رہ کر، صحیح، غیر شرعی انداز ظاہر سے ہے، انڈرسٹوڈ نہیں۔ چیز ہے۔ اب پڑوسن کو دعوت دینی ہے، مگر اسلامی بہنوں کو ہی دعوت دینی ہے، صحیح، مردوں کو مرد دعوت دیں گے، صحیح۔ ہاں محارم ہیں وہ الگ بات ہے، ان کو دعوت دیں گے، وہ تو جدا بات ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو اسلامی بہنیں پڑوس میں ہیں، بہت ساری، جیسے گھر میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ کمزور بسا اوقات ہوتا ہے، اسی طرح پڑوس میں بھی دور دراز کی اسلامی بہنوں کو نیکی کی دعوت دینا آسان ہے۔ اب پڑوس میں معاملہ یہ ہے کہ اب کچھ نہ کچھ اتنی اپنائیت بعض کی نہیں ہوتی، بعض حقوق تلفی کا صورت بن جاتی ہو، تو اگر کسی کے اندر پڑوسن کو نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ ہے تو یہ بات لازم ہے کہ آپ پڑوسیوں کے حقوق کا بھی خیال رکھیں۔ جب آپ ان کے حقوق کا خیال رکھیں گے وہ آپ کی نیکی کی دعوت کو زیادہ قبول کریں گے۔ جی۔ اگر حقوق تلف کر رہے ہیں اور نیکی کی دعوت دے رہے ہیں تو یہ کیسی نیکی کی دعوت وہ قبول کریں کہ ان کا حق اب تلف کر رہے ہیں۔ ان کے گھر پر آپ کا گھر سے کوڑا جا رہا ہے، وہ آپ کے بچے ان کے گھر کے باہر کوڑا پھینک کر آ جاتے ہیں، تو اس طرح کی چیزوں کا بھی ہمیں خیال کرنا ہوگا کہ کسی بھی طرح حق العبد اور پڑوسیوں کے حقوق تلف نہ ہو۔